جی میں اس وقت موجود ہوں لیاقت پور موزہ محمد ڈاہا میں. موزہ محمد ڈاہا لیاقت پور کا ایک ایسا خطہ ہے جس کی بہت پرانی تاریخ ہے، اور اس خطے میں ایک ایسا خاندان رہتا ہے جس خاندان کی گرفت اور اس خاندان کے اقتدار کا سورج 1985 سے شروع ہوا اور تاحال بھی غروب نہیں ہوا. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مختلف یونین کونسل، مختلف موضع جات بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، لیکن یہ وہ واحد موضع تھا جس پر آج بھی ان کی سیاسی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج بھی ان کا طوطی پورے لیاقت پور کی سیاست میں بولتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں رئیس محمد اقبال صاحب جو سابق ایم پی ہیں، اس وقت یہ حلقہ 255 پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. سیاست کا ایک اپنا ہی سٹائل تھا، ایک اپنا ہی ان کا طریقہ کار تھا، سادگی، ایمانداری، رواداری، اخلاقیات. آج بھی لوگ جب ان کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں سے فاتحہ کیے بغیر نہیں گزرتے. ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان سے آج ہم گفتگو کریں گے، آپ کو بھی ان سے ملوائیں گے. اب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں. رئیس صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے رئیس صاحب؟ کیسا سر رئیس صاحب آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ماشاءاللہ. رئیس صاحب میں آپ کو، ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ عموماً ہوتے لوگوں کے لیے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی آواز لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کی آواز آپ تک پہنچائیں. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی نے آپ کو ریفیوز کر دیا، ٹکٹ نہیں دیا کسی بھی بنا پر، کیونکہ اس وقت وہ الیکٹیبل، جبکہ آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ساری وفائیں ہیں، آپ نے بڑا ٹائم گزارا ہے پی ٹی آئی میں. آپ کے ساتھ ان پی ٹی آئی والوں نے بے وفائی کی، آپ دوبارہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا احترام کرتا ہوں. میرے دل میں پی ٹی آئی کی بہت عزت ہے. ماشاءاللہ. اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مجھے گلہ نہیں ہے. صحیح. یہاں ٹکٹ چونکہ اوپر سے آتے ہیں نا، یہاں جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ ٹکٹ کن کو دینا ہے. کسی بھی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ابھی تک کہ مجھے ٹکٹ انہوں نے کیوں نہیں دیا. بہرحال میں عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ رہتا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. جی آپ نے دیکھا کہ سنا کہ یہ پی ٹی آئی سے عرصہ دراز سے یہ پی ٹی آئی کا ورک کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ زیادتی کی، یا میں کہوں گا بے وفائی کی کہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود یہ آج بھی پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے اسی طرح ولہانہ محبت کرتے ہیں. اچھا رئیس صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، سب کچھ اگر آپ کے اختیار میں ہو، سارا کچھ آپ جو چاہیں وہ ہو، آپ کس کا ونگ پر بننا پسند کریں گے؟ مخدوم مبین سنگھ کا یا قطب سنگھ کا؟ قطب سنگھ کا. قطب سنگھ کا. اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبین صاحب یا ان کے والد صاحب مخدوم احمد عالم صاحب کے ساتھ رہے ہیں ہم 1985 سے. اچھا سر. آج تک میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسا قابل ذکر عمل نہیں ہے جو مجھے یہ مجبور کرے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں یا ان کا ونگ بنوں. اچھا سر، ہر سیاستدان کے پاس پلان بی ہوتا ہے. جی. فار ایگزامپل آپ پی ٹی آئی کے لیے کوشاں ہیں، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹکٹ دے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا، اس صورت میں آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ مجھے اپنی وفاؤں پہ، میرے اپنے عمل پہ مجھے یقین ہے کہ ٹکٹ مجھے ضرور ملے گا. ہر حالت میں یہ ٹکٹ مجھے ملے گا، میرے علاوہ اس حلقے سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اچھا سر، آپ کے بزرگ جو ہیں رئیس یعقوب صاحب، رئیس یعقوب محمد، اس کے علاوہ رئیس عاشق صاحب، رئیس خدا بخش صاحب، اور پھر یہ ایسے ہی آپ کے بزرگوں سے لائن چلتی ہوئی رئیس مشتاق احمد سابق ایم پی اب تک آتی ہے. ان لوگوں کی بڑی گرفت تھی اپنے موضع جات میں، اپنے حلقے میں لوگوں کے ساتھ، بڑا ہی ان کا جو سٹل اب تک چل رہا ہے. آپ نے اس کڑی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا آپ نے سوچ رکھا ہے؟ ان کی جو ریت ہے، جو پریت ہے، جو آپ کے بزرگوں کی چلتی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا پلان کیا ہوا سر؟ میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کی بات کروں، اپنی یونین کونسل کی بات کروں. مجھے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جب سے پاکستان میں یونین کونسل کا سسٹم رائج ہوا ہے، ہماری یونین کونسل محمد ڈاہا ہے، اور محمد ڈاہا یونین کونسل کا چیئرمین. آج تک میں
میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بابا، میرے چچا یہ بنتے رہے، ہمارے گھر سے چیئرمین شپ نہیں گئی. اور ایک وقت ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں ہر یونین کونسل کی 19 سیٹیں ہوا کرتی تھیں، 19، اور 19 کی 19 بلا مقابلہ ہوئی تھی. زبردست. میں یہ بھی ضرور کہوں گا، اور اس حوالے سے کہ لوگوں کی ہمارے ساتھ مہربانی اور محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ دوسرے لوگ، ہم سے بڑے لوگ بھی ہیں، وہ بھی بلا مقابلہ ہوتے رہے، لیکن یہ بلا مقابلہ کا فرق میں اس طریقے سے ظاہر کروں گا کہ ان کے علاقے میں یہ نامینیشن پیپر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے اثر کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے وڈرا کروا لیتے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری 19 سیٹوں کا ان 19 نامینیشن پیپرز کے ساتھ کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں تھا. ایک نامینیشن بھی ہم نے وڈرا نہیں کروایا. زبردست. 19 ہمارے نامینیشن تھے اور 19 ہی بھی بلا مقابلہ. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موزہ محمد ڈاہا میں 1985 سے لے کر اب تک یہ وہ واحد پرسنالٹی یا یہ وہ واحد گھرانہ ہے جو ناقابل شکست ہے. سٹل آج تک بھی ان کا خلوص، ان کا پیار، ان کی ریت، ان کی پریت جو ان بزرگوں نے انہوں کو دی، یہ انہیں پہ آج بھی قائم دائم ہے، اور اسی سلسلے کو، اسی تعلقات کو یہ آج بھی نبھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لیاقت پور کی سیاست ان کے بنا آج بھی ادھوری ہے. اچھا رئیس صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ، میرے خیال میں آپ کی فیملی 3 دفعہ آپ کے پاس اقتدار رہا. 2 دفعہ میرے خیال میں رئیس مشتاق احمد صاحب ایم پی اے رہے، اس کے بعد آپ 1 دفعہ ایم پی اے بنے. لوگوں نے بڑی پراپرٹیاں بنائی ہیں، لوگوں نے بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، چولستان میں بڑے رقبے انہوں نے اپنے نام کرائے. آپ نے ایسا آج تک کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنے بزرگان کی جو روش ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. زبردست. زبردست. اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ 3 دفعہ ایم پی اے شپ آپ کے کہنے کے مطابق رہی ہے ہمارے گھر میں. بالکل. اور آج تک میرے وہ بزرگ رئیس مشتاق صاحب ہوں یا میں ہوں، ہمارے اگینسٹ ایک بھی بدعنوانی یا کرپشن کا الزام سامنے نہیں آیا. اور نہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کبھی ہمارے خاندان کے لیے یہ آئے گا بھی نہیں. اس لیے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم، اور بالکل اسی طرح ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں. بالکل زبردست. اور صرف لوگوں نے تو جائیدادیں بنائی نا، ہم نے بھی جائیداد بنائی ہے، اور اس جائیداد کا نام ہے تعلق، محبت، پیار. زبردست. بالکل، یہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں بتا کے گئے ہیں رئیس مشتاق احمد صاحب کی سیاست کے بارے میں، وہ لیاقت پور کی تحصیل کیا، ضلع کی سیاست میں واحد وہ پرسنالٹی تھی جو سیاست میں صادق اور امین کہلاتے تھے. ان کی سادگی کے آج بھی لوگ قائل ہیں. اچھا رئیس صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مد مقابل بڑے ہی مضبوط امیدوار ہیں، جیسے کہ مخدوم سید مسعود عالم صاحب، اور اس کے علاوہ غضنفر علی لنگھا صاحب. آپ نے کیا سٹریٹجی بنائی ہے ان کو شکست دینے کی؟ یہ مضبوط کا لفظ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ گزشتہ الیکشن 2018 میں مخدوم مسعود عالم صاحب یہاں سے ہار کے گئے ہیں. اور ان کے ہارنے کی وجہ میں اس حوالے سے ضرور کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے اور جانا چاہیے کہ مخدوم صاحب کے ہار کی وجہ صرف رئیس اقبال ہے. اچھا جی. اور اس لیے میں ان کو مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتا. اچھا جی. ماشاءاللہ. اچھا سر، یہ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کافی سارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار میں لے آتا ہے، تو ایسے کون سے ایشوز ہیں جو پریورٹی کی بنیاد پہ آپ انہیں حل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا علاقہ یا میرا حلقہ جو ہے مسائل سے بھرا ہوا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پنجاب سے ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں، اور یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ حکومتوں کے، اقتدار والے لوگوں کے یا مقتدر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نظریں قریب پڑتی ہیں، ان کے پاس ایسی اینکیں نہیں ہیں جن کو ہمارا علاقہ نظر آئے، یہاں کی محرومیاں نظر آئیں. اور ان محرومیوں کا حوالہ اگر میں آپ کو عرض کروں تو یہاں سب سے بڑا
مسئلہ پانی کا ہے، پینے کا پانی صحیح نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ ڈرین بنی ہوئی ہے، یہاں سیم تھور کلر رہا ہے، اور یہاں کا پانی یہاں کے لوگوں کی کئی زندگیاں کھا گیا ہے، کئی جوانیاں کھا گیا ہے. یہ علاقہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ملتا ہے. دوسرا اس کے علاوہ سڑکیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی اقتدار والے لوگ آئیں اور ان گاڑیوں پہ آئیں جن پہ ہم پھرتے ہیں. وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئیں تو ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا. ہمارے جیسی چھوٹی گاڑیوں میں آ کے پھریں تو انہیں پتہ چلے کہ ہم لوگ کس قدر مشکل میں ہیں. اسی طرح بجلی کی بہت کمی ہے ہمارے علاقے میں، بہت بجلی بالکل نہیں ہے. اور میں اپنے دور میں نے کم از کم 300-350 بستیوں کو بجلی دی تھی، اور مجھے آج تک اس کا صلہ مل رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں اس کے آئندہ بھی انشاءاللہ انہی توقعات کے ساتھ ان کے یہ کام کروں گا، ان کے یہ پرابلمز، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کروں گا. دوسرا یہ کہ ہم اگر یہاں سے لاہور کی طرف جائیں تو کوئی نہر ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جس میں پانی نہ ہو. اور اگر آپ یہاں قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ ایک نہر ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ کتنے دنوں سے وہ خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے. اور ان دنوں میں بھی اگر پانی ہمیں نہیں ملا تو سابقہ کب ملے گا؟ ہماری نہریں نان پیرینیل ہیں، ششمائی ہیں. اور اس سیزن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ششماہی کی بجائے اگر ان کو نام 2 ماہی دے دیں تو بہتر ہوگا، کہ 2 مہینے بھی یہاں کا پانی یہاں ہمیں میسر نہیں آتا. ٹیوب ویل چلتے ہیں، اور ڈیزل کا دیکھ لیں آپ کیا معاملہ ہے، کتنی مہنگا ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں ہسپتالیں بہت کم ہیں، اگر حکومت نے بنوا بھی دی ہیں تو اب اس کا مزید فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پراپر ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں کوئی بھی چھوٹا اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو ہمیں بہاولپور یا رحیم یار خان جانا پڑتا ہے، جو ہم سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں بھی ہسپتال تو آپ نے بنا دیے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہی بھیج دیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے. یہاں کے غریب لوگ ہیں، اور یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی ماں، بہن، بیٹا، بھائی بیمار ہو تو اس کو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی گائے، بھینس کوئی چیز بیچ کے یا 1 کنال زمین بیچ کے جاؤں اور اس کا علاج کروں. تو خدا اس محرومی سے ہمیں نجات ملنی چاہیے. جبکہ ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، اسٹیٹ لینڈ بہت زیادہ ہے لیاقت پور میں. اس حوالے سے میں اکثر یہ لیتا رہتا ہوں پلی کہ ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ہیں، بہاولپور اور رحیم یار خان، ہم سے دونوں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. جبکہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں کسی جگہ کو ضلع بنانے کے لیے. ایک تو ڈسٹینس فرام دی ہیڈ کوارٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، وہ ڈسٹینس آپ دیکھ لیں کہ 100 کلومیٹر آج کل کے دور میں بڑا ہے. اور میں اس پر بھی یقین نہیں کرتا کہ 100 کلومیٹر ہے. 100 کلومیٹر ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر لیاقت پور رحیم یار خان سے، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو اگر آگے دیکھیں تو 100 کلومیٹر آگے ہے، جو تحصیل سیت پر کو کراس کرتی ہے، اور میرا حلقہ وہاں تک جاتا ہے. میں اپنے علاقے میں ورک کرنے کے لیے کشتیوں میں جاتا ہوں، کشتی پہ سفر کرتا ہوں. اور یہاں سے یعنی یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے اس حلقے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. تو اس کو ضلع بننا چاہیے اور ہر حالت میں بنانا چاہیے. لیکن نہ جانے کیوں ہم لوگ محرومی کا شکار ہیں، یا ہمارے جو احباب ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہیں. اسی طرح میں تعلیمی حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ اس وقت میں مثال ہی دے رہا ہوں کہ ہائی سکول محمد ڈہا اپ گریڈ ہوا ہے پچھلے سال سے، 1 سال ہوا ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1 سال اپ گریڈ ہونے کے باوجود ایک ٹیچر بھی نہیں آیا جو ہماری ہائی کلاسز کو پڑھا سکے. وہی جو پرائمری کلاس کو، مڈل کلاس کو پڑھاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، رات کو تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور دوسرے دن آ کے پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. تو یہاں ٹیچر بھی بھیجیں، بلڈنگیں بنا دی ہیں تو ٹیچر بھی بھیجیں. ہمارا حق ہے یہ بنیادی حق ہے. پانی ہو، بجلی ہو، صحت ہو، تعلیم ہو،
یہ ہم تمام ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں. اچھا رئیس صاحب آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اکثر سیاستدانوں کو ایک کوٹا سسٹم کے تحت جابس ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. عموماً ہمارے سیاستدان وہ نوکریاں بیچ دیتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کے تھرو. ڈائریکٹ تو انوالو نہیں ہوتے صاحب ذرا، وہ اپنے چیلے چپاٹوں کے تھرو یہ سسٹم کرتے ہیں، جبکہ ان نوکریوں پر غریبوں کا حق ہوتا ہے، بے روزگار کا حق ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہوگی ان جابس کے حوالے سے سر؟ یہ چونکہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے کہ میں اسٹریٹجی آپ کو بتاؤں، آج یہ شروع سے ہے اور یہ ہمارے بزرگوں سے ہے. ہمارے بزرگوں سے ہمارا خاندانی وتیرہ ہے خدمت، اور خدمت کر کے ہی ہم اپنی عزت بڑھاتے ہیں. بالکل ہے. ہاں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا یہ کہ یہ جو نوکریوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم دیکھ ضرور رہے ہیں لوگوں کو، کوئی بیچ دیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسا کوئی الزام ابھی تک ہم پہ نہیں لگا. اور میرے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں کہ میں نے یا میرے بھائی نے رات کو 12 بجے کسی کے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے انہیں اپائنٹمنٹ آرڈر دیے ہیں. اور یہ ایک نہیں کہہ رہا، کئی ہیں ایسی مثالیں میرے حلقہ میں بھی ہیں. میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور وہ اب بھی سروس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. ناظرین، آپ رئیس صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، بڑی دلچسپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ واحد تحصیل کا گھر ہے جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، دن رات لوگوں کے لیے بھاگے ہیں. سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے جابس دلوائی ہیں اور 1 ٹکا بھی کسی سے وصول نہیں کیا. نہ ہی آپ کو ایسی کوئی مثال ملے گی ان کے حوالے سے یا ان کے بزرگوں کے حوالے سے. اسی وجہ سے لوگ آج بھی انہیں بڑے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رئیس صاحب، آپ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے حلقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں، آپ اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، تو آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں. میرے پاس اب بھی بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس شاید وقت تھوڑا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کہ اس وقت پاکستان کو ایک ایماندار، دیانتدار، خوددار آدمی کی ضرورت ہے جو اس قوم کی باغ ڈور سنبھالے. اور جو یہ نہیں سمجھتا ان کی غلط فہمی ہے. اس وقت میں غنیمت سے کم نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قوم کو اس قدر عمران خان کی شکل میں، اس کی صورت میں ہمیں ایک ایماندار اور خوددار سیاستدان دیا ہے، لیڈر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے بھائی، تمام لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں انہی لوگوں کے درمیان بستا ہوں. تمام لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. یہ مہنگائی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے لیے لوگوں میں عزت کس طرح پیدا کر دیا ہے. کیوں لوگ دیوانہ وار پھرتے ہیں اس کے پیچھے. آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے نوٹس پہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے حلقہ میں پچھلے دنوں عمران خان یہاں تشریف لائے تھے رحیمیار خان میں. لوگوں نے جلسے، جلوس اور یہ وہاں لے کے گئے. کسی نے لوگوں کو پیسے دیے، کسی نے کچھ دیا اور کچھ دے کے ان لوگوں کو ساتھ لے گئے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں یہ تحصیل لیاقت پور میں سب سے بڑا جلوس میرا گیا ہے رحیمیار خان اس جلسے کے حوالے سے. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کسی آدمی کو، کسی لے جانے والے کو 5 روپے نہیں دیے بھائی. اور لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور جس دن میں ان کو لے کے گیا ہوں، جتنی لے کے گیا ہوں اتنی لوگ یہاں چھوڑ کے گیا ہوں ان کو. ان کے لیے میں ان کو لے جا نہیں سکا. تو میں یہ اپنے دوستوں، بھائیوں سے، اپنی عوام سے، اپنے ووٹرز سے گزارش کروں گا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ان لوگوں کے کہنے پہ نہ آئیں جو ملک کو لوٹ چکے ہیں. انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. یہ ایک ایمانداری ہے، ایماندار، دیانتدار آدمی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کی کتنی مخالفت تھی عمران خان کے ساتھ. اگر عمران خان کے پاس کچھ اس کے اگینسٹ ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا
تو وہ یہ سامنے لانے سے گریز کرتے کبھی نہیں کرتے, اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے. آج جا کے ان کو بس توشہ خانے کی ایک بات ملی ہے, وہ بھی بے فائدہ ہے. وہ بھی عمران خان نے قانون کے مطابق پیسے جمع کروا رکھے ہیں, اس کو ایک پیسے کی لالچ نہیں ہے, ایک مرلہ زمین کی ایک فٹ کی لالچ نہیں ہے. اور اس کی آپ فراخ دلی دیکھیں, دیانتداری دیکھیں کہ اس کو الزام لگا رہے ہیں نا کہ یہ بنی گالہ اتنی مربع پہ ہے, اتنی زمین ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے آج ہی سے بنی گالہ کا تمام پراپرٹی, بنی گالہ کی تمام اس کا تمام رقبہ, تمام زمین شوکت خانم کا نام کر دی ہوئی ہے. جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کا مالک ہے. اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کے بعد اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمام پراپرٹی شوکت خانم کی ہے. وہ ایک پیسے کا لالچ نہیں کرتا, لوگوں کی بھلائی کرتا ہے. ویژن اس کا یہ ہے. زبردست جی. یہ ہمارے ساتھ تھے رئیس اقبال صاحب, جو سابق ایم پی اے بھی ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور یہ عمران خان کے دیوانے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر عمران خان نے انہیں پچھلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا تھا, اس کی وجوہات الیکٹیبل تھی, جبکہ یہ بہت بڑا گھر تھا, یہ خود الیکٹیبل میں شمار ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اور شطرنج کھیلی جاتی ہے, ایک اور طرح کی سیاست ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ لاٹھی آ جائے بھینس اسی کی بن جاتی ہے. یہاں پہ ٹکٹوں کے حوالے سے بلیک میلنگ کی گئی, یہاں کے پر ٹکٹوں کے حوالے سے منڈیاں لگائی گئی, پیسے لے کے ان لوگوں کو ٹکٹیں فراہم کی گئی, جس کی وجہ سے یہ ان کو ٹکٹ اس دور میں. لیکن ان کی محبت آج بھی عمران خان سے قائم ہے. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی ان کا دل عمران خان کے لیے دھڑک رہا ہے. آج بھی یہ سڑکوں پر عمران خان کے لیے دوڑے پھرتے ہیں. آج بھی یہ در در پر جا رہے ہیں, ایک ایک کنڈی کھڑکا رہے ہیں, عمران خان کا پیغام پہنچا رہے ہیں. میں رئیس اقبال صاحب کی ان کاوش کو سلام پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام ملیں گے. اللہ حافظ.